جانور ذبح کرے اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں, چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے, ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں, یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے, جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا, یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا وہی ہے, مٹی ڈالیں, اس مٹی پہ گوبر ہوگا, وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں, وہ مٹی اٹھا کے, پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا, چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں, اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو, لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے, اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا, گائے آ گئی, اونٹ آ گیا, جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا, جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں, وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے, تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا, جراثیم کے پھیلنے کا, گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے, اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10ویں نہیں, گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو. یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا, بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اس کی دلیل اجماع امت ہے. سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی. اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر. تو بھینس